اور ان کا عزم ہے کہ تحریک کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچانا ہے، اور بہت جلد یہ پاکستان بھر میں دستخطی مہم شروع کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ تو میں اختر مسعود صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے ساتھ لیں۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔ صاحب صدر کی اجازت سے میں 2-4 منٹ لوں گا صرف آپ کے۔ مجھے صرف 25 کروڑ بے زبان پاکستانیوں سے بات کرنی ہے، جن کے خطے خطے میں، گلی گلی میں یہ زبان جو ہے ہر کوئی جانتا ہے، جس کے لیے ہم جدوجہد کرنے نکلے ہوئے ہیں پچھلے 70 سال سے، جو گلی گلی میں ہر اس زبان کو رائج کرانے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑی ہے۔ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا مذاق ہوگا، مطلب جس کو رائج کرنے کے لیے جب قائد اعظم نے پاکستان کی زبان کا تعین فرمانا تھا تو اس وقت ہی یہ طے کر دیا تھا کہ اس کی زبان اردو ہوگی، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں جو 2-4% لوگ ہیں انہوں نے کس طرح ہم سب کو یرغمال بنا لیا ہے، اور ہم بھی یرغمال بنے ہی ہوئے ہیں۔ آج کا موضوع تھا جی یہ انگریزی زبان میں جو ذریعہ تعلیم ہے، اس میں 1-2 چیزیں بیان کرنا چاہوں گا۔ انگریزی زبان کا جو سب سے بڑا ہمیں نقصان ہو رہا ہے ہمارے بچوں کو، وہ یہ ہے کہ جب ہم ان کو اسکول میں انگلش کے ذریعے علم دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو بچے ہوتے ہیں ان کا ذہن جو علم کی طرف جانے کے بجائے زبان سیکھنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جس علم کے لیے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ اکوپڈ ہو جائیں اس علم سے، تو وہ اس سے ناآشنا ہی رہتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہمارے بچے ہیں وہ صرف زبان دانی پہ ہی رہ جاتے ہیں اور علم کے بارے میں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ گو کہ انگلش ضروری ہے ایک انٹرنیشنل زبان ہونے کی، لیکن اس کو ایز اے مضمون تو پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ذریعہ تعلیم نہیں بنایا جا سکتا۔ ہمیں آپ کے جتنی بھی انٹرنیشنلی آپ کے پاس جیسے مضامین ہیں، سائنس ہے، اور اس کو ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف ہمارا کوئی اتنا خاص دھیان ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کام کریں۔ حالانکہ مجھے ابھی کچھ دن پہلے پتہ چلا کہ افغانستان میں جو انجینئرنگ ہے وہ ان کی زبان میں پڑھائی جا رہی ہے۔ افغانستان جو ہے وہ کر رہا ہے، دنیا کے تمام جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ صرف اپنی زبان میں تعلیم دیتے ہیں۔ جاپان جو تھا وہ 2 ایٹم بم کے بعد جس طرح اس کی حالت ہو گئی تھی، وہ صرف اس لیے دنیا پہ ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو گیا کہ اس نے اپنی زبان میں سارے علوم کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا۔ اور ہمارے بچوں کو جو اس کا نقصان ہے کہ وہ سارے جو ہیں ہمارے دانشور تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے علم کا فروغ چاہتے ہیں یا کسی ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو مادری زبان ہی سب سے بہترین زبان ہے، یا آپ اس زبان میں جس میں بچہ سوچتا ہے، جس میں سمجھتا ہے، اس میں بات کر، جس میں وہ آسانی سے کر سکتا ہے، اسی کے ذریعے وہ اپنے آپ کو علم سے بہرہ مند کر سکتا ہے۔ لیکن جب آپ ایک غیر زبان سے اس کو پڑھانے کی یا تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سوال کرنے سے جھجکتا ہے۔ وہ جب سوال ہی نہیں کرے گا تو اس کا جو ہے علم ہے، وہ نالج ہے، وہ کس طرح گرو کرے گا؟ تو میں تو بس صرف اتنا ہی چاہوں گا کہ ان چیزوں پر ہمارا جو ہے غور ہونا چاہیے، فکر اس پہ اوپر ہو کہ ہم اپنے تمام جو علوم ہے جس کو ہم آسانی سے انگلش میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے اوپر محنت کی جائے۔ یہ تو اپنی زبان کو منوانے کے لیے ہم کوئی اجتماعات کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، کبھی لاہور جا رہے ہیں، کراچی جا رہے ہیں، اسلام آباد جا رہے ہیں، لیکن اس کا جب تک ہم یہ جو کیا کہتے ہیں آپ کے جو بیوروکریسی ہے اس کو ہم اب آن بورڈ نہیں لیتے ہیں، ان کو اس میں شامل نہیں کرتے ہیں، یہ آپ کو جگہ دینے والے نہیں ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔